دوستو اب تک ہم لوگوں نے جن حضرات کی جن شخصیات کی بات کی وہ لوگ بڑے بڑے نام اور بڑا بڑا عہدہ رکھنے والے لوگ تھے، جیسے کہ مولوی احمد اللہ، جیسے کہ علامہ فضل حق خیر آبادی، جیسے کہ بیگم حضرت محل وغیرہ وغیرہ۔ نہ جانے کتنے جابازوں نے ہندوستان کی آزادی میں اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ آج جس شخصیت کی ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں فرینڈز، وہ کوئی بڑا نام نہیں، وہ کوئی بڑی پہچان نہیں، وہ کوئی بڑے عہدے پہ فائز نہیں تھے، بلکہ ایک معمولی مسلمان عورت کی بات آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ایک عام مسلمان ماں کی بات آج ہم کریں گے۔ ایک ایسی ماں جس کو ہندوستان کی آزادی ایسی ہی اس سے محبت تھی، ہندوستان کی آزادی سے اس قدر اس کو محبت تھی کہ اپنے دونوں بیٹوں کو اس نے آزادی کے سنگرام میں جھونک دیا۔ اگر آپ لوگوں نے نام سنا ہو مولانا محمد علی جوہر کا، مولانا شوکت علی کا، تو شاید آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ میرا اشارہ کس طرف ہے۔ اب تک آپ شاید سمجھ چکے ہوں گے کہ آج جس عام سی دکھنے والی عورت، ایک عام سی ماں، ایک عام سی مسلمان دیندار پرہیزگار عورت کی بات ہم کرنے جا رہے ہیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ محترمہ آبادی بانو بیگم ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ اور آج ہم جس شخصیت کی بات کرنے جا رہے ہیں فرینڈز، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ ہندوستان کی ماں کا جذبہ آپ کے سامنے آج ہم پیش کرنے والے ہیں۔ جب ہندوستان غلام تھا، ہندوستان جب انگریزوں کے ادھین تھا، جب انگریزی زنجیروں میں قید تھا، اس وقت ہندوستان کی ماں کا رول کیسا تھا؟ اس وقت ہندوستان کی عام عورت کیا سوچتی تھی؟ اتنا زیادہ اس کو اہمیت نہیں دیا گیا۔ تاریخ کے پنوں میں ان کے قربانیوں کو کہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا، کیونکہ اور بھی بہت سارے حضرات تھے جن کا تذکرہ ہم لوگوں نے کیا۔ دوستو آج ہم ایک ادنا سے عام سی دکھنے والی ایک مسلمان ماں کی بات کریں گے، جس نے اپنے دو شیر کو، اپنے دو نوجوان بیٹوں کو ہندوستان کی آزادی کے لیے تیار کیا۔ ان کی پرورش اس طریقے سے کی کہ آزادی کی چمک، آزادی کا اسپرٹ، آزادی کا مشعل ان کے دلوں میں جلتا رہے۔ تو دوستو محترمہ آبادی بانو بیگم کی پیدائش 19ویں دشک میں رامپور اتر پردیش میں ہوئی۔ ایک نوبل اسلامک دیندار فیملی میں ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ معمولی جو گھریلو تعلیم ہے، جو ٹریڈیشنل تعلیم ہے، وہ ان کو دی جاتی ہے۔ جب جوانی کی دہلیز پہ پہنچتی ہیں تو ان کا نکاح محترم عبدالعلی خان سے کر دیا جاتا ہے۔ بعد میں ان سے ان کو دو اولادیں ہوتی ہیں، مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی۔ ان لوگوں نے ہندوستان کے فریڈم اسٹرگل میں بہت ہی زبردست رول ادا کیا، جس کی وجہ سے ان کی پاپولرٹی بہت زیادہ بڑھ گئی، لیکن ان کے والدہ کا اتنا چرچا نہیں ہوا۔ آج ہم ان کے والدہ کے اوپر بات کرنے والے ہیں فرینڈز۔ یہاں پہ کچھ خوبیوں کی ان کی بات کریں گے فرینڈز، کہ کس طریقے سے ایک والدہ جس کے ذمے پورا گھر کا نظام ہے، وہ اپنے بچوں کو اس طریقے سے پرورش کرتی ہے، دیش کے نظام کو بھی وہ اپنے ہاتھ میں لے۔ ایک بچے کے اندر اسپرٹ آف فریڈم وہ پیدا کرتی ہے، انسپائر کرتی ہے محبت آزادی کا، ان کو سکھاتی ہے تربیت کہ مٹی سے محبت کیا ہوتی ہے، دیش سے محبت کیا ہوتی ہے، آزاد ہندوستان کا جو خواب ہے وہ اپنے بچوں کو دیکھنا وہ سکھاتی ہے۔ اور آگے چل کے اسی وجہ سے ان کے دونوں بچے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی آزادی کے سنگرام میں بھی کود پڑتے ہیں۔ جو خلافت موومنٹ ہندوستان میں ہوا مہاتما گاندھی کے سرپرستی میں، اس میں علی بردرز یعنی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے بہت ہی اہم رول ادا کیا۔ اور یہ وہ دور تھا جس وقت ہندو اور مسلمان کے بیچ میں جو اتحاد تھا بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گیا تھا۔ یقینی طور پہ فرینڈز خلافت موومنٹ عثمانیہ خلافت کی تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہندوستان کے مسلمانوں نے کیا تھا، لیکن اس کے کئی سارے پہلو اور بھی تھے، جس میں سے ایک پہلو انگریزی حکومت کی مخالفت کرنا بھی تھا۔ اور اسی وجہ سے مہاتما گاندھی نے خود اپنے سرپرستی میں 1919 میں خلافت موومنٹ کا آغاز کیا، جس میں ہندوستان کے ہندو اور مسلمان اور تمام مذاہب کے لوگ کود پڑے۔ انگریزی حکومت جڑ سے ہل گئی تھی۔ یہ بات فرینڈز آپ خود تصور کیجئے کہ اگر ہندوستان میں ہندو اور مسلمان، یہ دو جو عظیم طاقتیں ہیں، آپس میں یونائٹ ہو جائے، آپس میں مل جائے، تو وہ پھر کتنی بڑی فورس ہو سکتی ہے، وہ کتنا بڑا ریولوشن لا سکتی ہے، کسی بھی مدے میں، کسی بھی حکومت کو ہلانے میں وہ کتنا اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ یہی ہوا تھا اس زمانے میں۔ انگریزی حکومت کے جڑ تک کو ہلا دینے کے لیے خلافت موومنٹ کا جو عظیم ریولوشن شروع ہوا، وہ ان کو ڈرا دیا تھا۔
محترمہ آبادی بانو بیگم نے اپنے بچوں کو بھی انسپائر کیا کہ بیٹا جاؤ اور ہندوستان کی آزادی میں جس قدر بھی جدوجہد کر سکتے ہو، اپنا جو کچھ بھی لگا سکتے ہو، جس طریقے سے ہماری مدد چاہتے ہو لو اور اس میں جا کے سنگھرش کرو۔ محترمہ آبادی بانو کا جو گھر تھا وہ گھر آزادی کے کرانتیکاریوں کے لیے ایک شیلٹر ہو گیا، ایک ہوم تھا جہاں پہ کوئی بھی کرانتیکاری جو ہندوستان کی آزادی کا محبت لیے دل میں گھوم رہا ہے وہ محترمہ آبادی بانو بیگم کے گھر میں جا کے پناہ لے سکتا تھا، وہاں پہ جا کے اپنے آپ کو سیف محسوس کرتا تھا۔ جس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں میں ہندوستان کی آزادی کے محبت کو جگایا تھا، اسی طریقے سے انہوں نے اپنے ارد گرد کی تمام عورتوں سے بھی کہا کہ یہ وقت نہیں ہے گھر میں بیٹھ جانے کا، یہ وقت ہے اپنے بچوں کو اور خود کو ہندوستان کی آزادی کے لیے تیار کرنے کا۔ ایسا قول وہی دے سکتی تھی جس کے دل میں خود آزادی کے لیے ایک زبردست جوالا جل رہی تھی۔ تو محترمہ آبادی بانو بیگم نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان عورتیں بھی پردے میں رہ کر بھی دینداری کے ساتھ بھی ہندوستان کی آزادی کے لیے ایک بڑا ریولوشن قائم کر سکتے، ایک ایسا ریولوشن جو نہ کہ ہندو اور مسلمان دونوں کے لیے یونٹی کا کام کیا بلکہ ایک ایسا ریولوشن جس نے انگریزی حکومت کے لیے ایک بڑا خطرہ پیدا کر دیا۔ یہاں پہ آپ حضرات کے سامنے میں محترمہ آبادی بانو بیگم کا کچھ چنندہ کوٹس بھی پیش کرتا ہوں تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ ان کے دل میں بھی آزادی کے لیے کس قدر محبت تھا، کتنی زیادہ ہندوستان کی آزادی کی فکر تھی اور کس حد تک وہ اس سے پیار کرتی تھی۔ A mother's love is not just for her children but for the nation۔ ایک ماں کی محبت صرف اس کے بچوں تک محدود نہیں رہتی ہے بلکہ اپنے ملک کے لیے بھی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ماں کی محبت صرف بچوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے سرزمین کے لیے بھی ہوتی ہے، اپنے وطن کے لیے بھی ہوتی ہے۔ نمبر 2، women must be the pillars of strength for their families and communities۔ عورتوں کو طاقت بننا چاہیے اپنے پریوار اور اپنے قوم کے لیے۔ محترمہ آبادی بانو بیگم کا ہی ایک کارنامہ ہے کہ انہوں نے ہندوستان کو مولانا محمد علی جوہر جیسے نیشنلسٹ لیڈرز دیے، ان کو انسپائر کیا کہ وہ آزادی کے ریولوشن میں کودے۔ جو بھی کرانتیکاری تھے ہندوستان کے، ان کی مدد کرنے کے لیے ہر وقت وہ تیار رہتی تھی۔ ان کا گھر کرانتیکاریوں کے لیے شیلٹرز اور جو آزادی کے ہم خیال لوگ تھے ان سب کے لیے ایک سیف ہیون تھا۔ اور یہی نہیں، جو انگریزی حکومت کے خلاف ڈیمونسٹریشنز ہوئے، جو پروٹیسٹ ہوئے، جو دھرنا ہوا، جو پردرشن ہوا، اس میں محترمہ آبادی بانو بیگم خود بھی جایا کرتی تھی اور اپنے ساتھ جو اپنی عورتیں ہیں اور جو بچے ہیں، جو بڑے ہیں، جو بوڑھے ہیں، جو جوان ہیں، ان سب کو بیدار بھی کیا کہ آپ لوگ بھی اپنے گھر سے نکلیے، اس ظالم حکومت کا سروناش کیجیے، اس کے خاتمے کے لیے جدوجہد کیجیے۔ وہ کبھی نہیں گھبرائی، حالانکہ ان کے نظر کے سامنے ان کے بچوں کو قید کر لیا گیا، ان کے نظر کے سامنے ان کے بیٹوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ انگریزی حکومت نے ان کے بچوں کو قید کیا، اریسٹ کیا، جیل میں ڈال دیا اور طرح طرح کی مصیبتیں اور یاتناؤں سے ان کو دوچار ہونا پڑا۔ اس کے باوجود ایک ماں کا جو دृڑھ نشچے تھا، ایک ماں کا جو سنکلپ تھا، کبھی بھی محترمہ آبادی بانو بیگم کے ارادے کمزور نہیں پڑے۔ کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے بیٹوں کو آپ جیل سے رہا کر دیجئے، بدلے میں چاہے ہندوستان کی آزادی کی اس جدوجہد سے ہم پیچھے ہٹ جائیں، ہرگز نہیں۔ یعنی کہ وہ ہر طرح سے تیار تھیں، ہر قربانی دینے کو تیار ہوئیں، اور یہی وجہ تھا کہ ان کے بچوں نے بھی اپنی جان لگا دی ہندوستان کی آزادی کے لیے، اور آخرکار الحمدللہ 1947 میں بھارت آزاد ہو گیا۔ آزادی کے پروانوں کا دیوانہ، میں آزادی کی ڈگر ڈگر میں گھوما۔ یہاں پہ صرف مجھے یہ دکھانا تھا فرینڈز کہ صرف لیڈرز ہی نہیں بلکہ عام عورتیں بھی، جس کا اتنا ذکر ہم لوگ نہیں کرتے ہیں، جس کے بارے میں اتنا پڑھایا نہیں جاتا ہے، جس کے بارے میں ہسٹری کی کتابوں میں اتنا موجود نہیں ہے، ان عورتوں کا بھی احسان ہم سب کے سر کے اوپر ہے، اس عورتوں کا بھی احسان اس ملک کے اوپر ہے، اس عورتوں کا احسان بھی آج کے نوجوانوں اور آج کے ضعیفوں اور آج کے بچوں کے اوپر ہے کہ اگر وہ ان دنوں میں ان لوگوں نے قربانی نہ دیا ہوتا تو شاید اتنا چین سکون سے اور اتنا آزادی کے ساتھ آج ہم لوگ اپنے ہی ملک میں گھوم پھر نہیں کر رہے ہوتے۔ آج ہماری عورتیں اپنے ہی ملک میں چین اور آزادی کے ہوا میں سانس نہ لے رہی ہو، ترقی نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مرضی کے حساب سے اپنی حکومت نہ کر رہے ہو۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ ان تمام عورتوں کو اور اس طرح کے جنگجوؤں کو اور اس طرح کی زبردست ماؤں کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ ہمارے دل سے ان سب لوگ کے لیے بے انتہا دعا ہے، اور وقتاً بوقتاً ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا تذکرہ کرتے رہیں، ان کے بارے میں پڑھتے رہیں، اور اپنے بچوں کو ان کے بارے میں ضرور بتاتے رہیں کہ جس طریقے سے آپ کی ماں امپورٹنٹ ہے، اسی طریقے سے وہ ماں
भी इम्पोर्टेंट थी, जिसने आज के खुशगवार हिंदुस्तान के लिए, आज के आजाद हिंदुस्तान के लिए अपना सब कुछ इस मिट्टी के खातिर झोंक दिया। सलाम है ऐसी माओ को और सलाम है ऐसे बेटों को जिन्होंने न दिन देखा न रात देखा, न दौलत देखी न दुनिया देखी, न जिंदगी देखा न हयात देखा और खुशी खुशी अपने आप को आजादी की आग में झोंक दिया। सो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।